جس ملک میں سرمایہ کار بھی نہ ہو، مزدور تنظیمیں توڑ دی جائیں، اسٹوڈنٹ تنظیمیں توڑ دی جائیں، کسان کو بیسک ریٹ دے کے وہ بھی نہ خریدیں، تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں اس ملک سے؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، وہ جو ہمارے ساتھی تھے وہ کر کے چلے گئے، 5 6 7 10 منٹ دوں گا۔ میں جب سے آیا تو جو ایجوکیشن پہ تھا، گونتی صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کیں، اس کے بعد شاید کلچر پہ لوگوں نے باتیں کیں، کیوں زوال ہوا، اور شاید حسین نقی پہ جو باتیں ہوئیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا۔ اور دیکھیں بات یہ، اور یہ میرا سیشن جو تھا وہ معیشت پہ تھا، کور سارے جو زوال کی ہے وہ معیشت ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، وہ حبیب جالب کا ہر شخص وہ پڑھ رہا ہے اس جھوٹے دستور کو، اس کا ایک پہلا مصرع مس کر رہے ہیں آپ لوگ، وہ ہے جو چند لوگوں کی مصلحت کو لے کے چلے۔ تو یہ معیشت جو ہے ہماری، وہ صرف چند لوگوں کی مصلحت کو لے کے چل رہی ہے، فائنینشیل سسٹم کو لے کے چل رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر پہ جو پی آئی اے کو نظر کر دیا، وہ اسٹیل مل کو نظر کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلی بات، دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس سارے میں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ٹائم جب ہم جوان تھے اور اسٹوڈنٹس تھے اور رابعہ جیسے لوگ اوپر آ رہے تھے، تو اس وقت ایک سوویت یونین تھا اور ایک امریکہ تھا، اور وہ کانفلکٹ آف آئیڈیاز، کمیونزم اور کیپٹلزم کی۔ اور پھر جب سوویت یونین ٹوٹا تو لوگوں نے ڈھول بجائے کہ جی کمیونزم ختم ہو گیا، کولیپس کر گیا۔ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ جی مارکسزم جو ہے وہ غریب آدمی کی فلسفی ہے، اور جب تک غریب آدمی رہے گا مارکسزم بھی رہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس ملک میں کمیونسٹ پارٹی کو ختم کر دیا امپیریلزم کے کہنے پہ، ہم نے ڈیموکریٹک فورسز کو ختم کر دیا، ہم نے جو ہے کلچر کو بھی اپر مڈل کلاس کا کلچر بنانے کی کوشش کی اینڈ سچ فورتھ۔ بٹ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماڈرن سوسائٹی اس وقت تک ڈیولپ نہیں ہوگی جب تک انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی۔ انڈسٹریلائزیشن میں مزدور بھی ہوگا، مزدور تنظیمیں بھی ہوں گی، اور انڈسٹریلائزیشن میں جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کر کے آگے جانا چاہتے ہیں یا پبلک سیکٹر میں۔ مگر پاکستان کا حال میں آپ کو تھوڑا سا سنا دیتا ہوں۔ جب آپ کے پی کے اور بلوچستان پہ نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں ملک اور ٹرائبل لیڈرز کے ہاتھ میں وہ سارا جو ریسورسز ہیں، اور باقی تو شاید چرواہے اور ہیں، اور جن کو اب مجھے نہیں پتہ کہ وہ نیشنلسٹ موومنٹ ہے یا ٹیررسٹ موومنٹ ہے، جو مرضی کہہ لیتے ہیں، جس کو مرضی مار لیتے ہیں۔ جب آپ سندھ کو دیکھتے ہیں تو وہاں کراچی کو چھوڑ کے جہاں ہمارا انڈسٹریل ہب ہے، باقی سارا تو ایک لارج سکیل فیوڈل کے ہاتھوں میں ہے، اور شاید وہ جو ہاری ہیں ان کی زندگی بہت بری ہے۔ اور جب آپ پنجاب کو دیکھتے ہیں تو یہاں بھی مزے کی بات یہ کہ اب اس قسم کا انڈسٹریلسٹ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کئی سال پہلے میں یہ بات کر رہا تھا تو مجھے ایک ہمارے سینئر نے کہا کہ تم اور تمہارے والد جو ہیں وہ مزدور کی بات کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ سرمایہ کار نے مزدور کو ایکسپلائٹ کیا۔ اب تو سرمایہ کار کو بھی بینک اور انٹرنیشنل قرضے والے جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اب تو وہ بھی مارے گئے ہیں۔ تو جس ملک میں سرمایہ کار بھی نہ ہو، مزدور تنظیمیں توڑ دی جائیں، اسٹوڈنٹ تنظیمیں توڑ دی جائیں، آپ کسان کو بیسک ریٹ دے کے وہ بھی نہ خریدیں،
تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں اس ملک سے؟ ہم پاپولیشن کی بات کرتے ہیں، پاپولیشن کا پرابلم بھی جڑا ہوا ہے پاورٹی سے۔ غریب کے بچے ہوتے ہیں، امیر تو مینج کر لیتا ہے۔ جو معیشت نہیں بڑھ رہی وہ بھی جڑی ہوئی ہے پاورٹی سے۔ وہ جو چند لوگوں کی مثلیت ہے وہ اتنی ہی ہے، 5-6% بلیک اکانومی، 5-6% وائٹ اکانومی، 10% زیادہ سے زیادہ کھینچ لیں تو 15% کی اکانومی ہے۔ باقی جو 75-80-85% لوگ ہیں وہ تو اپنے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں they can't make their two ends meet۔ سو جب تک آپ اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن نہیں کریں گے، اس میں بھی میں بتا دوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے دوست، پڑھے لکھے دوست یہ کہتے ہیں کہ آج تو آئی ٹی کا زمانہ ہے، آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ جس ملک میں آپ نے، شاید گوندی صاحب نے کہا کہ 36 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں۔ خواتین و حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ وہ 36 ملین بچے بہت لکی ہیں۔ وہ جو اسکول جا رہے ہیں، جو ان کا حال کیا ہوا ہے آپ نے۔ آپ اکنامک سروے دیکھیے، اس میں 28 ملین بچے، 26 سے 28 ملین بچے پرائمری کلاس میں ہر سال داخل ہوتے ہیں۔ وہی اکنامک سروے سرکاری آپ کو بتائے گا کہ ہر سال 2 ملین سے کم بچے میٹرک کرتے ہیں، 6ویں کلاس تک ختم ہو جاتے ہیں وہ بچے۔ سو یہ صرف وہ 36 ملین نہیں ہیں، اس سے بہت زیادہ ہیں۔ اور جو میٹرک کر کے ہمارے پاس یونیورسٹیوں میں آتے ہیں، ان کا جو حال ہے، نہ وہ اینالائز کر سکتے ہیں، نہ وہ اسکل انہانسمنٹ کر سکتے ہیں، نہ وہ جو سوشو پولیٹیکل اکنامک ایشوز ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنا دوں، وہ کلچر کے کانٹیکسٹ میں ہے۔ میں نے وہ کیبل نہیں لگوائی ہوئی، اس لیے میرے گھر میں ٹیلی ویژن میرے بچے نہیں دیکھتے، وہ ان کو جو ہم دیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ وہ کہیں گاؤں گئے اپنے نانا نانی کے پاس، وہاں پی ٹی وی تھا۔ وہ واپس آ کے مجھے انہوں نے کہا تھینک یو ڈیڈی کہ آپ نے کیبل نہیں لگائی ہوئی۔ انہوں نے کہا جس قسم کے پاپولیشن ویلفیئر کے ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایڈز آ رہے ہیں، وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ سو زوال صرف یہ نہیں ہے، سینسرشپ نہیں ہے، زوال یہ ہے کہ ہم نے جو آگے لوگوں کو دینے کی کوشش کی ہے وہ بھی اس کی ڈائریکشن جو ہے یہ۔ سو ان دی اینڈ آف تھنگس، جب تک آپ انڈسٹریلائزیشن نہیں کریں گے، جب تک آپ، اور یہ جو اولوگارکس پنجاب میں بنا دیے ہیں، جو سرمایہ کار کو بھی لوٹ رہے ہیں اور مزدور کو بھی لوٹ رہے ہیں اور کسان کو بھی لوٹ رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو ہم ایک کنویئر بیلٹ کی طرح جو 2 ملین ہر سال یونیورسٹی جاتے ہیں نکال رہے ہیں، جو کچھ نہیں کر سک رہے۔ انڈسٹری ہمیں کہتی ہے پروفیسروں کو کہ کیا پیدا کر رہے ہو؟ بھائی تم ایک وائبل انڈسٹریل ملک بنو، ہم آپ کو وہ یوتھ بنا کے دیتے ہیں جو آپ کو۔ میرا پرابلم اور ہے اپنے زیادہ تر دوستوں، اپنی عمر کے لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری یوتھ کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ اٹ از آر فیلئر۔ ہمیں اب اس یوتھ کو نہیں بتانا چاہیے کہ تمہاری ڈائریکشن کیا ہے، اس یوتھ سے پوچھنا چاہیے کہ تمہیں 21ویں صدی میں کیا چاہتے ہو، کون سی ایسی۔ جب تک ہم ان کو بتاتے رہیں گے، ہم وہ پرانی فرسودہ 17ویں 18ویں 19ویں صدی کی نالج ان کو دے رہے ہیں 21ویں صدی میں، جہاں اب ایک نیا انسان بن چکا ہے۔ اینڈ آئی ایم سو پلیزڈ کہ یہاں بہت سارے یوتھ بیٹھے ہیں بیکاز یہ 21ویں صدی کے ہیں۔ بٹ ان دی اینڈ آف تھنگس، جب تک آپ مشین سے چیزیں نہیں بنانا شروع کر دیں گے، آپ اس ترقی کی راہ میں پہنچ رہے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ کہتی ہے 3% سے 4% گروتھ ہو جائے گی، بہت سلو ہے وہ گروتھ۔ وی آر 36th in the world in GDP۔
G20 तक पहुंचते पहुंचते G20 कहाँ चली जाएगी। सो मैन्युफैक्चरिंग, वैल्यू एडिंग, ये है जो अगर जब तक आप नहीं करेंगे, इस मुल्क की मईशत हर 2-3 साल बाद फिर क्राइसिस में चली जाएगी। अब तो आपके लीगल इश्यूज़ भी आ गए, आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी आ गए, आपके स्किल्स इश्यूज़ भी आ गए, आपके एक्सपोर्ट इश्यूज़ भी आ गए, आपके बिजली के इश्यूज़ भी आ गए, आपके पानी के इश्यूज़ भी आ गए। किसने किए हैं वो? ये जो अभी तक हम सो कॉल्ड अनडेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ रहे हैं और यूथ को एम्पावर ही नहीं कर रहे, ये प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। सो आई एम समिंग इट अप, आई पर्सनली थिंक कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन इस यूथ की निगरानी में आप कर लें, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इस मुल्क का। थैंक यू वेरी मच।